جتنے بھی تھے سارے کے سارے نبی علیہ السلام کے عشاق تھے۔ ہر صحابی کی زندگی کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، ہر ایک کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت جاگزی تھی۔ ان میں سب سے زیادہ بازی حضرت ابوبکر صدیق لانو لے گئے۔ عشق رسول میں واقعی وہ سب سے آگے نکل گئے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ ایک، خوشبو استعمال کرنا، دوسرا نیک بیوی، اور تیسرا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں، خوشبو، بیوی اور نماز۔ صدیق اکبر نے جب یہ بات سنی تو فوراً کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ ابوبکر تمہیں کون سی 3 چیزیں پسند ہیں؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو دنیا میں مجھے بہت پسند ہے، آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا۔ اور دوسری بات آپ کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنا، اور تیسری بات کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ بات کوئی عاشق صادق ہی کر سکتا ہے۔ آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، آپ پر اپنے مال کو خرچ کرنا، اور اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں پیش کرنا، یہ دنیا کی 3 سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں ہیں میرے لیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ صدیق اکبر بیٹھے دعا مانگتے ہوئے رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، ابوبکر کیا دعا مانگ رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے اس وقت مال دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کروں، مگر میں نے یہ سنا ہے کہ دینے والا ہاتھ اوپر سمجھا جاتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے سمجھا جاتا ہے، اور میں نبی علیہ السلام کی بے ادبی نہیں کر سکتا۔ میں بیٹھا اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ اے اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیجئے وہ ابوبکر کے مال کو اپنا مال سمجھتے ہوئے خرچ فرمایا کرے، مجھے پیش کرنے کی بھی ضرورت نہ پیش آئے۔ آپ اندازہ لگائیے، انہوں نے اپنا مال اس طرح نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ صدیق اکبر کے گھر پہلے تشریف لائے۔ جیسے ہی آپ دروازے کے قریب پہنچے تو ابوبکر صدیق نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ نبی علیہ السلام بڑے حیران، ابوبکر تم میرے آنے پر جاگے یا پہلے سے جاگ رہے تھے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ دنوں سے اندازہ تھا کہ آپ کو ہجرت کا حکم ہوگا، اور یہ بھی اندازہ تھا کہ آپ مجھے اپنے لیے خدمت کے طور پہ قبول فرمائیں گے۔ تو جس دن سے یہ خیال آیا، ابوبکر نے رات کا سونا چھوڑ دیا، ایسا نہ ہو کہ آپ تشریف لائیں اور دروازہ کھلنے کے انتظار میں آپ کو میرے دروازے پہ کھڑا ہونا پڑے۔ پھر اس کے بعد صدیق اکبر نے گھر میں تیاری کی، اپنی بیوی سے کہا کہ آپ کھانا بنا دینا، بیٹے سے کہا کہ بیٹا آپ سارا دن کفار اور مشرکین کی باتوں کو سننا اور رات کے وقت آ کے ہمیں خبر دینا کہ حالات کیا ہیں۔ اپنے غلام کو کہا کہ تم جانور چرانا، اور جانور چرانے کے بہانے ہمیں غار میں دودھ پلا جانا، اور اپنی بیٹی اسماء سے کہا کہ بیٹی تم چھوٹی ہو، کوئی شک بھی نہیں کرے گا، گھر میں جو کھانا پکے گا وہ تم لا کے ہمیں غار میں پہنچا دینا۔ یعنی خود بھی خدمت کے لیے ساتھ جا رہے ہیں، بیوی کے ذمہ بھی کھانا پکانے کی خدمت ہے، بیٹی کے ذمہ کھانا پہنچانے کی خدمت ہے، بیٹے کے ذمہ اطلاعات حالات بتانے کی خدمت ہے، اور غلام کے ذمہ دودھ پلانے کی خدمت ہے۔ یعنی سارے خاندان کو انہوں نے خدمت پر لگا دیا، اور پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر پر چل پڑے۔ اللہ کی شان دیکھیے، غار ثور میں جب پہنچے تو نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ اندر داخل ہو۔ صدیق اکبر نے روکا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لگتا ہے اس غار میں پہلے بہت عرصہ کوئی داخل نہیں ہوا، آپ مجھے اجازت دے دیجئے
میں پہلے غار میں جا کے دیکھ لوں کوئی نقصان دینے والا کیڑا مکوڑا تو نہیں ہے۔ چنانچہ اندر داخل ہوئے، جو سوراخ تھے ان کو پتھروں سے بند کر دیا، صرف ایک سوراخ تھا جو باقی رہ گیا۔ تو اگر صدیق اللہ نے سوچا کہ یہ سوراخ تو میں بیٹھوں گا تو اپنے پاؤں سے بھی بند کر لوں گا، چنانچہ بلایا، اے اللہ کے رسول اندر تشریف لائیے۔ نبی علیہ السلام رات جاگنے کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے، آپ غار کے اندر تشریف لائے تو وہ صدیق اللہ نے عرض کیا، اے اللہ کے وسلم میری گردن میں اپنا مبارک سر رکھیے، تکیہ بنا لیجئے اور آرام فرمائیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام آپ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے، آرام کرنے لگے۔ صدیق اکبر کی قسمت دیکھیے کہ وہ بیٹھے ہوئے نبی علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جو شاید کائنات میں پھر کبھی نہیں پیش ہوا۔ ایک طرف حسن رسول ہے اور دوسری طرف عشق صدیق اکبر ہے۔ یہ عاشق کا اور محبوب کا ایک جگہ پر یوں اکٹھا ہونا یہ تاریخ میں شاید کبھی پہلے پیش نہ آیا ہو۔ چنانچہ ابوبکر صدیق لانو نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ اب اس دوران جس سوراخ پر آپ نے پاؤں رکھا ہوا تھا اس میں ایک سانپ تھا جس نے ان کو کاٹا، تو زہر کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ صدیق اکبر کی آنکھ کا آنسو جو گرا تو نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک پر گرا، تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابوبکر تمہاری گود میں محبوب کل جہاں کا مبارک سر ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ تو عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سانپ کے کاٹنے کی درد کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اس پر کسی شاعر نے شعر کہا، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر۔ کہ جیسے شبنم کا قطرہ گلاب کے پھول کے اوپر گرتا ہے، ابوبکر صدیق لانو آپ کا آنسو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر ایسے شبنم کا قطرہ بن کر گرا۔ چنانچہ صدیق اکبر نبی علیہ السلام کا دیدار کر رہے ہیں۔ اب اس پر بھی ہمارے اکابر نے عجیب مضمون لکھا۔ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ابوبکر آپ کی گود مجھے رحل کی مانے نظر آتی ہے، اور نبی علیہ السلام کو مبارک چہرہ مجھے قرآن مجید کی مانے نظر آتا ہے، اور ابوبکر آپ وہ قاری ہیں جو بیٹھے ہوئے اس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ 3 دن رات کا وقت اتنا قیمتی تھا کہ سیدنا عمر لانو کہا کرتے تھے، ابوبکر میں اپنی پوری زندگی کی نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں، اس کے بدلے آپ غار ثور کے 3 دن رات کی نیکیاں مجھے دے دیجیے۔ جب 3 دن رات غار ثور میں گزارے تو نبی علیہ السلام مدینہ کی طرف تشریف لے چلے۔ اب صدیق اکبر کبھی آگے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، ابوبکر تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کبھی دائیں چلتے ہو، کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ دشمن کہیں آگے سے حملہ نہ کر دے، تو ابوبکر آگے آ جاتا ہے۔ پھر خیال آتا ہے کہیں دائیں سے حملہ نہ کر دے تو میں دائیں طرف آ جاتا ہوں، اور پھر خیال آتا ہے کہ بائیں طرف سے حملہ نہ کر دے تو میں بائیں طرف آتا ہے۔ یعنی جیسے شمع کے گرد ایک پروانہ چکر لگاتا ہے، صدیق اکبر اس طرح شمع رسالت کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ اور بالآخر انہوں نے نبی علیہ السلام کو مدینہ طیبہ پہنچا دیا۔ جب نبی علیہ السلام ہجرت پر چلنے لگے تو آپ نے حضرت علی لانو کو بلایا، اور جو لوگوں کی امانتیں نبی علیہ السلام کے پاس تھیں وہ حضرت علی لانو کو حوالے کی کہ علی یہ لوگوں کی امانتیں ان کو پہنچا کے تم بعد میں ہجرت پر آ جانا۔ اور نبی علیہ السلام اور اللہ نے ابوبکر صدیق لانو کو اپنے محبوب کے لیے پسند فرمایا کہ ابوبکر تم میری امانت کو مکہ سے مدینہ پہنچا دینا۔ چنانچہ سیدنا صدیق لانو کی یہ جو محبت تھی یہ بے مثال تھی۔ عمر لانو فرماتے ہیں ایک ایسا موقع آیا کہ نبی صاحب نے فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں دو، تو میں نے سوچا کہ میرے پاس اس وقت کافی مال ہے تو آج میں ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا۔ میں اپنے گھر آیا، میں نے مال کے 2 حصے کیے، آدھا گھر والوں کے لیے اور آدھا میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اتنے میں صدیق لانو بھی آ گئے۔ نبی السلام نے فرمایا ابوبکر تم کتنا گھر چھوڑ کے آئے اور کتنا یہاں لے کے آئے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں جتنا مال تھا
میں سارا کا سارا لے کر آپ کی خدمت پہ حاضر ہو گیا ہوں۔ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اے اللہ کے حبیب گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہے۔ یہ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد ایک بڑے عاشق صادق حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ عمر خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں۔ رات کو وہ مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگ کس حال میں ہیں۔ ایک دن چکر لگا رہے تھے، ایک گھر سے کسی عورت کے کچھ پڑھنے کی آواز آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غور سے سنا، ایک بوڑھی عورت نبی علیہ السلام کی محبت میں اشعار پڑھ رہی تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان اشعار کو سنا۔ جب اس نے اشعار پڑھ لیے تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بوڑھی عورت نے پوچھا کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں عمر ہوں امیر المومنین۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین رات کے وقت مجھ بڑھیا کے دروازے پر کیسے آئے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایک فریاد لے کے آیا ہوں آپ کے پاس۔ بڑھیا نے دروازہ کھولا، امیر المومنین تشریف لائیے اور چارپائی پر بیٹھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر تو آ گئے مگر چارپائی پر بیٹھنے کی بجائے زمین پر بیٹھ گئے۔ بڑھیا نے کہا امیر المومنین آپ چارپائی پر کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ انہوں نے فرمایا کہ امی میں ایک فریاد لے کر آیا ہوں، آپ میری اس فریاد کو پورا کر دیجئے پھر میں چارپائی پر بیٹھوں گا۔ بڑھیا نے پوچھا میں کیا فریاد پوری کر سکتی ہوں؟ تو عمر اللہ نے فرمایا آپ نے ابھی نبی علیہ السلام کی محبت میں کچھ اشعار پڑھے ہیں، ان اشعار کے آخر پر یہ مضمون ہے اے اللہ مجھے میرے محبوب کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرما دینا۔ میں یہ فریاد لے کر آیا ہوں کہ اس شعر کے اندر تھوڑی سی ترمیم کر دیجئے اور اس کو یوں پڑھیے اے اللہ مجھے اور عمر ابن خطاب کو جنت میں اپنے محبوب کے ساتھ اکٹھا کر دینا۔ آپ اندازہ لگائیے ان کے دل میں نبی علیہ السلام کی کتنی محبت ہوگی۔ سیدنا عثمان غنی لانو کے دل میں بھی ایسے ہی محبت۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی لانو نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی، پھر وہ حاضر ہوئے نبی علیہ السلام کو لینے کے لیے۔ جب لے کے اپنے گھر جا رہے تھے تو وہ نبی علیہ السلام کے قدمین کی طرف ہی دیکھتے جا رہے تھے۔ باقی صحابہ اس بات پر بڑے حیران، آج عثمان کو کیا ہوا کہ یہ نبی علیہ السلام کے قدموں کی طرف دیکھتا جا رہا ہے؟ انہوں نے نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ عثمان سارا راستہ آپ کے مبارک قدم دیکھتا ہوا آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا عثمان کیا معاملہ ہے، تم سارا راستہ میرے قدم کیوں دیکھتے رہے؟ عرض کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے گھر میں وہ مہمان تشریف لایا ہے کہ میں نے دل میں یہ نیت کی تھی آپ اپنے گھر سے چل کر میرے گھر تک آئیں گے تو جتنے قدم اٹھائیں گے میں اتنے غلام اللہ کے راستے میں آزاد کر دوں گا۔ یہ عشق و محبت کی باتیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ تو اور بھی زیادہ محبت کا تعلق رکھنے والے تھے۔